وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب چوتھا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں مشرکین کی سازش کا ذکر ہے، ان کے جھوٹے دعووں کا بیان ہے، عذاب سے بچنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور مشرکین کے توہمات اور ان کے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی شے کو، یعنی وہ کسوٹی جس پر پرکھا جا سکتا ہے کسی شے کو کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو فرمائے گا اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے، اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ غزوہ بدر کو بھی آگے چل کر ہم دیکھیں گے یوم الفرقان کہا گیا ہے، جس نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا۔ تو گویا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس کے بعد مشرکین کی سازش کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے لیے سازش تیار کی وہ رات کی جس کو ہم ہجرت کی رات کہتے ہیں۔ تمام قبائل نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص جائے اور اجتماعی طور پر سازش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ معاذ اللہ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا، اپنی امانتیں ان کے حوالے کی، ان کو ذمہ دار بنایا، اور اللہ نے نظر بندی کر دی مشرکین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر چلے گئے، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار آپ کے بارے میں سازشیں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال دیں، یعنی مکے سے باہر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور انہوں نے سازشیں کی اور اللہ تدبیر فرمانے والا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی بات کہہ سکتے ہیں۔ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ معاذ اللہ، یہ گویا کہ انہوں نے جسارت کی، نمبر ایک قرآن کو جھٹلایا بھی، نمبر دو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن رکھا ہے، تو گئے گزرے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ذکر آ چکا ہے۔ اللہ کا چیلنج ہے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا کہ قرآن کی کسی صورت سے ملتی جلتی کوئی شے لا کے پیش کر دو، لیکن ڈھٹائی کا مظاہرہ یہ کہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس کے جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اور کہا کہ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے، ان میں سے نضر بن حارث کا نام بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے دعائیں کرتے تھے اللہ سے، اپنا روب قائم کرنے کے لیے کہ اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ لوگوں پر اپنا روب قائم کریں۔ چنانچہ قرآن نے ذکر کیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب ان لوگوں نے کہا إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، کہ اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے
فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو بس ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ اب یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کہ اللہ سے کہہ رہے اللہ تو عذاب لا کر ہی دے دے ہم کو۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب ابھی فوری طور پر ان پر کیوں نہیں آیا، اور اسی کی ضمن میں بتایا جا رہا ہے کہ اب ہر دور میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ کیا ہوگا۔ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں، وہم یستغفرون، جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش مانگتے رہیں گے۔ تو دو ذرائع بتائے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اللہ کا عذاب عام کا معاملہ نہیں ہوا ان کے ساتھ۔ یہ سلسلہ شروع ہوا غزوہ بدر سے سن 2 ہجری میں، اس لیے کہ حرم کو پامال ہونے سے بھی بچانا مقصود تھا، اس کے تقدس کو برقرار رکھنا بھی مقصود تھا۔ نمبر 2 یہ کہ جب قوموں پر عذاب آیا کرتا ہے تو اللہ رسول کو بچا لیتے ہیں، اللہ رسول کو الگ کر لیتے ہیں۔ یہ گزشتہ قوموں کے حالات میں ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں بھی معاملہ یہ ہوا کہ عین مکے میں عذاب ان پر نہیں آیا، بدر میں عذاب کی پہلی قسط ان پر اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ عذاب دینے والا نہیں ہے ان کو جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک اس کی توجیہ مفسرین نے بیان کی کہ جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے بہت سے خرافات انہوں نے اختیار کر لی تھیں، لیکن اس وقت بھی یہ اللہ سے بخشش مانگتے تھے، اللہم اغفر لنا کہتے تھے، اللہ ہمیں بخش دے۔ ایک وجہ تو مفسرین نے یہ بیان کی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اب عام معاملہ اللہ کی طرف سے کہ عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندے اللہ سے استغفار کریں، اس کے حضور رجوع کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ میں جب چلا جاؤں گا تو تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ جاؤں گا، یعنی استغفار، اس کے ذریعے سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے۔ اب یہ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنا اللہ کے حضور میں، اور توبہ اس بات کا نام ہے کہ بندہ اس سے جو بھی گناہ کیا ہو اس کے دل میں بھی ندامت ہو اور زبان پر بھی کلمات ہوں بخشش مانگنے کے، اسی طرح گناہ کو عملاً ترک کر دیا جائے، یہ اصل توبہ ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ اگر بندوں کے معاملات میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو بندوں سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ پھر توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک طرف گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری طرف یہ کہ جو ہماری ذمہ داری ان کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کی بندگی کرنا پوری زندگی میں۔ پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں شریک ہونا یہ ہماری ذمہ داری۔ تو توبہ جہاں ایک طرف گناہ سے رک جانے کا نام ہے، وہاں دوسری طرف اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا نام بھی ہے۔ آج ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مختلف عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیے، سونامی کی تباہی ہو یا کیٹرینا اور ریٹا کے طوفان ہو امریکہ میں، یا دنیا کے دیگر ممالک میں زلزلوں کا آنا ہو، یا کہیں بے روزگاری کا عذاب ہو، یہ سب کیا ہے؟ طرح طرح کے عذاب ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ واحد حل یہ کہ ہم استغفار کریں، سچی توبہ کریں، اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب تو ان پر ضرور آئے گا، مشرکین مکہ پر۔ فرمایا کہ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور ان میں ہے کیا کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ یہی ان کا تنہا جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر سے روکا اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور بھی کیا، تو اس وجہ سے ان پر عذاب آئے گا اللہ کا۔ وما کانوا اولیاءہ، اور وہ اس کے متولی نہیں ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اللہ کے گھر کا انتظام سنبھالیں۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تعلیمات دی تھی اس کو تو فراموش کر دیا، اور کیسی کیسی چیزیں دین میں ایجاد کر لی اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز صرف یہی تھی کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پس عذاب چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، نماز صرف یہ رہے گی کہ سیٹیاں بجاتے تھے،
اور تالیاں پیٹتے تھے۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ نماز کو تو لوگوں نے ضائع کر دیا۔ ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے، نماز ضائع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں کہیں مذہبی ایام میں اللہ کی نافرمانیاں، کہیں نمازوں کو ضائع کر کے موسیقی ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، اور اب تو رقص و سرور کی محافل بھی ہو رہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور بعض لوگ تو وہ ہیں کہ دین کے نام پر اس طرح کے کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ روش بیان کی ہے، نماز تو ضائع کر دی، من چاہی باتیں دین میں ایجاد کر لیں اور اس کو سمجھا کہ اللہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں، خرافات ہیں جو دین میں لوگوں نے اضافے کر دیے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ یہ ہے حزب الشیطان، اللہ کی بغاوت کرنے والا گروہ، وہ بھی محنت کر رہا ہے۔ تو گویا اہل ایمان کو سوچنا چاہیے جب وہ ناحق پر ہو کر، باطل پر ہو کر اتنی محنت کر رہے ہیں تو حق والوں کو تو اور آگے بڑھ کر حق کے لیے محنت کرنی چاہیے، جان و مال کھپانا چاہیے۔ فرمایا کہ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل اللہ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ فسينفقونها، سو اب خرچ کریں گے، ثم تكون عليهم حسرة، پھر وہ ان پر حسرت ہو جائے گا، ثم يغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے، ان کی محنتیں بالآخر ناکام ہوں گی۔ یہ ناحق پر جو لوگ ہیں یہ ناکام ہوں گے، ان کا سارا انفاق بھی ضائع ہو جائے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے جدا فرما دے۔ ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور گندگی کو ایک دوسرے پر رکھ دے۔ فیرکمہ جمیعا، پھر سب کو ایک ڈھیر بنا دے۔ فیجعلہ فی جہنم، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ذرا سی مہلت ان کو دی گئی ہے لیکن بالآخر یہ ناکام ہوں گے اور اللہ کے عذاب میں انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے بعد 5واں رکوع سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قتال کا مقصد کیا ہے، غنیمت کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور بدر کے واقعات پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا ہے۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا جو کچھ گزر چکا۔ اب بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہے، آؤ آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اگر وہ لوگ پھر وہی کریں گے تو یقیناً پہلوں کی روش گزر چکی ہے۔ جیسے گزشتہ نافرمان قوموں کو ہلاک کیا گیا، اگر یہ بھی دین کی مخالفت پر اڑے رہے یہ بھی بالآخر اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب قتال کی حکمت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ ہمارے دین نے کن مقاصد کے تحت جنگ کا حکم دیا ہے۔ فرمایا تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ ان حالات کو کہا جاتا ہے جس میں ایک بندہ مومن کے لیے مکمل طور پر اللہ کی بندگی کرنا ممکن نہ ہو، یا باطل نظام کے جبر کی وجہ سے کسی شخص کے لیے آزادانہ طور پر دین حق کو قبول کرنا ممکن نہ ہو۔ یہ حالات فتنہ ہیں، اور ہمارا دین اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم دیتا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور تاکہ دین یعنی سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، اس لیے ہمارا دین قتال کا حکم دیتا ہے۔ یہ الفاظ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں بھی آ چکے ہیں، نوٹ فرمائی اس چیز کو۔ اہم باتوں کو قرآن حکیم کم از کم 2 مرتبہ مختلف اسلوب میں ضرور بیان کرتا ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے ہمارا دین یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ اللہ کا مطالبہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 208 میں ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔
یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے، یہ عقائد بھی دیتا ہے، یہ عبادات کے طریقے بھی بیان کرتا ہے، یہ رسومات اور ریچولز بھی بیان کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا دین اجتماعی نظام کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے، یہ سیاسی نظام بھی عطا کرتا ہے، یہ معاشی نظام بھی عطا کرتا ہے، یہ معاشرتی ہدایات بھی عطا فرماتا ہے۔ اس سب کے ساتھ اس کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو، اور ہمیں بتا دیا گیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں اگر دین کی کچھ باتوں پر عمل ہو اور کچھ باتوں پر عمل نہ ہو تو یہ جزوی دین قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب میں گرفتار کیا جائے۔ اس لیے ہمارا دین چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے تاکہ اس کی پوری بندگی کرنا ہمارے لیے ممکن ہو، اور جب اللہ کا دین غالب ہوگا، قائم ہوگا، اس میں تمام انسانیت کا بھلا ہوگا، ہر ایک کو انصاف میسر آ سکے گا اور ظلم کا خاتمہ ہو سکے گا۔ تو ظالموں کا ہاتھ توڑنے کے لیے اور انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اس جنگ کا حکم ہمارے دین نے ہمیں دیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، نہ مانے دین حق کو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے مسلمانوں اللہ تمہارا حمایتی ہے، نعم المولا، کیا یہ خوب حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کیا یہ خوب مددگار ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کے حوالے سے ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلی آیت میں سوال آیا تھا یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، اب اس کی وضاحت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تم کسی چیز سے غنیمت لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کیا، یعنی فرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو لشکر ایک دوسرے سے لڑ گئے تھے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں مال غنیمت کی تقسیم کے لیے بتا دیا گیا کہ ایک حصہ یعنی 1/5 20% وہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا نام جو آیا ہے، مفسرین نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ یہ ایک حصہ اب جائے گا بیت المال میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے صدقات لینا حرام تھے، تو مال غنیمت میں سے ہی انہیں حصہ ملتا تھا، اور یہی ایک حصہ جو کہ 1/5 ہے، اسی میں سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو جو کہ ضرورت مند ہوا کرتے تھے مال دیا جاتا تھا۔ تو تفصیل یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوگا قتال کے نتیجے میں اہل ایمان کو، تو ایک حصہ بیت المال میں جائے گا جو کہ مسلمانوں کی اجتماعی پراپرٹی ہے، اور مسلمانوں کی ضروریات پر اس کو خرچ کیا جائے گا، اور بقیہ 4 حصے 80% جو ہے وہ قتال کرنے والے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ دوسری بات نوٹ فرمائی کہ یہاں کہا گیا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کیا۔ یہ فرقان غزوہ بدر کو کہا گیا، فرق کر دینے والی شے، حق اور باطل کو جدا کر دینے والی شے۔ واضح ہو گیا کہ اہل ایمان حق پر ہیں، اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے، انتہائی کم تیاری ان کی تھی، اس کے باوجود 313 بے سر و سامان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے 1000 تیار مشرکین کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی، اور اللہ نے حق اور باطل کو بالکل واضح فرما دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب غزوہ بدر کے بعض حالات پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو جب کہ تم قریب والے کنارے پر تھے،
یعنی مسلمان مدینے سے قریبی حصے کی جانب تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، یعنی مشرکین مکہ مدینے سے کچھ دور تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تمہارے نیچے کی جانب تھا۔ یہ اشارہ ہے ابو سفیان کے قافلے کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، لیکن اس وقت جب کہ بدر کا معاملہ تھا وہ مشرکین کے ساتھ تھے، تو وہ قافلہ مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے سے جا رہا ہے، وہ بچ گیا تھا، اور اب کیفیت یہ ہو گئی کہ اس قافلے اور مسلمانوں کے درمیان قریش کے لوگوں کی فوج آ گئی تھی، مشرکین مکہ کی فوج آ گئی تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم باہم وعدہ کرتے تو یقیناً وعدے میں اختلاف کر لیتے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن تاکہ پورا فرما دے اللہ تعالیٰ وہ کام جو ہو کر رہنے والا تھا۔ یعنی تم خود فیصلہ کوئی کرتے اگر لڑنے کے متعلق یا کوئی وعدہ کرتے تو یہ معرکہ پیش نہ آتا، لیکن اللہ کی مشیت تھی، اللہ چاہتا تھا کہ حق واضح ہو جائے، باطل کو بالکل واضح کر دیا جائے، تو اللہ نے پورا فرمایا اس معاملے کو، اور یہ معرکہ پیش آ کر رہا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ مشرکین کے عوام کی بھی آنکھ کھل جائے کہ یہ ناحق پر تھے اور مسلمان حق پر تھے، اور مسلمانوں کو بھی واضح ہو جائے بالکل کہ وہ حق پر ہیں، تو دلیل کے ساتھ زندہ رہے جس کو رہنا ہے، اور دلیل پر ہی موت واقع ہو جس کی بھی موت واقع ہو جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تمہارے خواب میں انہیں تھوڑا دکھایا، یعنی کہ ان کی حقیقت تھوڑی کر کے اللہ نے اہل ایمان کو دکھائی تاکہ مقابلہ بھرپور طریقے پر ہو۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تم کمزور پڑ جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملے میں جھگڑ لیتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے مارکے کا راستہ صاف کیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اہل ایمان پر، اس کی مدد بھی ان کے شامل حال، اور اس نے معاملہ ایسا کر دیا کہ پوری دل جمعی کے ساتھ اہل ایمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دکھایا تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا، تاکہ دونوں لشکر ایک دوسرے کو کم دیکھیں اور جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ ہے اصل مفہوم اس کا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا فرما دے وہ کام جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ بار بار ذکر آ رہا ہے، اللہ چاہتے تھے کہ یہ معرکہ پیش آئے تاکہ حق بالکل واضح کر کے دکھا دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں قتال کے حوالے سے اہل ایمان کو اہم ہدایات دی گئی ہیں اور شیطان کے دھوکے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا کسی گروہ سے سامنا ہو جائے تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، اصل کامیابی تاکہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اب نوٹ فرمائیے، یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ اپنی تعداد پر بھروسہ نہیں ہو تمہارا، اپنے وسائل پر تمہارا بھروسہ نہ ہو، تعداد بھی اختیار کرو، وسائل کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھو، یہ شے تمہیں ثابت قدم رکھے گی۔ تو جنگ کا میدان بھی ہو تو ذکر الہی، یہ ہے اصل شے، اللہ کی اطاعت، اللہ پر توکل، یہ وہ شے ہے کہ بندہ مومن کو مضبوط کرتی ہے، اس کو حوصلہ عطا فرماتی ہے، اور کتنی مشکلات آ جائیں یہ شے اس کو ثابت قدم رکھتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، مانگو نہیں کہ اللہ ہماری جنگ کرا دے، لیکن اگر مدبھیڑ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے تو پوری ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرو، اور جان لو کہ تلواروں کے سائے میں جنت کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے ہو کر ہی، قتال کے مرحلے سے ہو کر ہی جنت کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی دین کا فہم عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور محنت کرنے کی توفیق دے تاکہ یہ مرحلے بھی آئیں اور اللہ کا دین غالب ہو سکے
اور اگر ہمارے مقدر میں شہادت کا رتبہ ہے تو وہ رتبہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ محنت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا، تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہارا روب ہٹ جائے گا کفار سے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ایک اور اہم رہنمائی دی جا رہی ہے، جڑے رہو، تمہارا نظم اور ڈسپلن مضبوط ہونا چاہیے، تمہاری صفوں کے اندر ٹیڑھ نہ ہو جائے کہیں، ورنہ دشمنوں پر سے تمہارا روب اٹھ جائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، واللہ بما یعملون محیط، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کے لشکر کی طرف۔ 1000 کا لشکر وہ ساز و سامان کے ساتھ لیس ہو کر آیا، شرابیں پی رہے تھے، رقص و سرور کی محافل سجا رہے تھے کہ اب تو مسلمانوں کو شکست دے کر ہی ہم چھوڑیں گے۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہو جانا، تکبر نہ کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ لڑنا۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے سرداروں کے خوف کی وجہ سے آئے تھے، حقیقتاً لڑنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اور وہ لوگ تو آئے تھے اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھا دیے۔ وقال، اور اس نے کہا، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے۔ اب یہ ہے شیطان کا معاملہ۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ قدیم تفاسیر کی روشنی میں کہ یہ شیطان بنو کنانہ کے سردار جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں آیا اور اس نے باقاعدہ ان کی منصوبہ بندی کرائی، ان کی میٹنگ میں شریک رہا اور کہا کہ فکر نہ کرو، آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ گویا یہ ہے شیطان کا کردار کہ وہ اللہ کے باغیوں کو اور اکساتا ہے اللہ کے دین کی مخالفت پر، اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور بولا میں تم سے لا تعلق ہوں۔ یہ ہے شیطان کا رویہ، ورغلاتا ہے انسان، گناہ پر آمادہ کرتا ہے لیکن پھر ہٹ جاتا ہے۔ بس انی بریء منکم، میں تم سے لا تعلق ہوں۔ انی ارا، میں وہ دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اصل میں فرشتوں کی جو مدد آئی تھی، کچھ شیطان کو محسوس ہو گیا اور اس کو خوف ہوا، اپنی جان کا بھی گیا، وہ فرار ہو گیا وہاں سے، اور مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ یہ ہے شیطان کی دوستی کا معاملہ۔ کتنی پٹیاں پڑھاتا ہے انسان کو وہ، انسان اس کی بات کو مان بھی لیتا ہے، لیکن یہ انجام ہے کہ شیطان پہ دغا دے جاتا ہے۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، بے شک جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر شیطان اللہ سے ڈرتا تھا تو اس سے یہ الفاظ کیوں یہاں پر کہہ دیے، اور اگر اللہ سے ڈرتا تھا تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ اس کا ایک جواب مفسرین نے یہ دیا ہے، یہاں اس نے بیسکلی جھوٹ بولا ہے، وہ جان بچانا چاہ رہا تھا اپنی، تو یہ جھوٹ بول کر مشرکین سے اس نے فرار اختیار کر لیا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور وہ بولا میں تم سے لا تعلق ہوں، بے شک جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد 7واں رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں منافقین کا کچھ ذکر ہے اور کفار کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہودیوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ اہل ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے مکے سے، اور اب سب کچھ لگا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، جان لگا رہے ہیں، مال لگا رہے ہیں، دنیا کی فکر ہی نہیں، دنیا کے نقصان کی فکر ہی نہیں، آخرت مقصود اور مطلوب ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اب منافقین یا وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ کمزوری کی بیماری تھی، صاحب کردار نہیں تھے،
وہ الزام تراشی کر رہے ہیں ان پر کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. دیکھو ان کی دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں, کاروبار کی کوئی فکر نہیں, کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے کوئی پریشانی نہیں ان کو, مشکلات آ جائیں ان کو کوئی پریشانی نہیں. یہ ہے دنیا پرست قسم کے لوگ کہ جو دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے راستے میں جائیں گے تو ہماری جان چلی جائے گی, ہمارا مال چلا جائے گا. تو جان تو ویسے بھی جانی ہے, لیکن یہ دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے ہیں. اور جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں صاحب ایمان, ان کو کہتے ہیں کہ یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں, حالانکہ دھوکہ ان کو ہوا ہے کہ یہ دنیا کی عارضی دولت کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی کا خسارہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرے, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, اور اگر تم دیکھو اس وقت جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں, وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو. یہ ہے کفار کا انجام کہ جو لوگ اللہ کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اس طرح ان کی روح قبض ہوتی ہے اور فوراً عذاب کا معاملہ برزخ کا بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی شروع ہو جاتا ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے اعمال نے آگے بھیجا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ, جیسے کہ روش تھی آل فرعون کی, والذین من قبلہم, اور جو ان سے پہلے لوگوں کی روش تھی. اب مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے, وارننگ دی جا رہی ہے. سورۃ الاعراف میں ہم گزشتہ قوموں کے حالات پڑھ چکے جو مخالف ہو گئی تھی اپنے رسولوں کی, وہ قومیں مٹا دی گئی تھیں. ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلے لوگوں کے حالات تمہارے سامنے ہیں, آل فرعون اور دیگر قوموں کا معاملہ, تم بھی ان کی طرح مٹائے جا سکتے ہو. کفروا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبہم, تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. ذالک بأن اللہ, یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدلنے والا نہیں ہے جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی. حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک کہ وہ خود نہ بدل لیں اسے جو ان کے دلوں میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے, اللہ نے اگر کسی قوم کو ہدایت عطا فرمائی تو جب تک وہ قوم اپنے آپ کو اس ہدایت کا مستحق ثابت کرے گی, اللہ کی طرف سے ہدایت اسے ملتی رہے گی. لیکن جب کوئی قوم خود فیصلہ کر لے گمراہ ہونے کا اور اپنے آپ کو مس ریپرزینٹ کرے اللہ کی ہدایت کے حوالے سے, تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے, ہدایت ان سے واپس لے لی جاتی ہے. یا کوئی قوم ناشکری پر آ جائے, اللہ اس کو نوازے اپنی عنایتوں سے, اپنے انعامات سے, اور وہ قوم ناشکری پر آ جائے تو وہ نعمت اس سے واپس لے لی جاتی ہے. آج ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے, کہیں ہم تو اس کی ناشکری نہیں کر رہے, اس کے تقاضوں کو فراموش تو نہیں کر رہے. اگر ایسا ہے تو پھر اللہ یہ نعمت ہم سے بھی واپس لے سکتا ہے, اللہ ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے, اور اپنی کتاب کو تھامنے کی اور اپنی اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کدأب آل فرعون, آل فرعون کی روش کی طرح, والذین من قبلہم, اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے. کذبوا بآیات ربہم, انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو. فأہلکناہم بذنوبہم, تو ہم نے انہیں ان کی گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. وغرقنا آل فرعون, اور آل فرعون کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین, اور وہ سب کے سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. فہم لا یؤمنون, بس وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اشارہ ہو رہا ہے یہود کی طرف, جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدات کیے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں 3 قبیلے آباد تھے یہود کے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. ان تینوں قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدات کر لیے تھے کہ اگر کوئی ہم پر حملہ کرے گا تو مشترکہ طور پر دفاع کریں گے, ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. تو یہ معاہدات ہوئے تھے جوائنٹ ڈیفنس ابتداءً مدینے میں. بعد میں انہوں نے خود اس کی خلاف ورزی کی,
تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان یہودیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے معاہدے کیے ہیں خلاف ورزی ہی کی ہے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، پھر وہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں اس بات سے کہ اللہ کا عذاب ان پر آ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ انہوں نے مخالفت ہی کی ہے یہود نے۔ اب فرمایا جا رہا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، بس اگر تم انہیں جنگ میں کہیں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو انہیں سزا دو پھر، تاکہ ان کے ذریعے سے تتر بتر کر دو ان لوگوں کو جو ان کے بعد آئیں گے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ وہ بعد میں آنے والے عبرت حاصل کریں۔ مراد یہ کہ ان مشرکین، مراد یہ کہ ان یہود نے جب بھی مخالفت کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کی طرف سے کہ ان کے خلاف ایکشن لیجیے اور ایسی سزا دیجیے کہ ان کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کو عبرت حاصل ہو جائے۔ معاہدے کی پابندی کرنا اہل ایمان پر لازم ہے، لیکن جب پارٹی نمبر 2 سامنے والا فریق خود ہی نافرمانی پر آ جائے تو پھر ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا، ان کے خلاف اقدام کیا جائے گا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بدر کے بعد 2 ہجری ہی میں پہلا جو ان کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، جس سے خلاف ورزی کی تھی معاہدے کی، اس کے خلاف اقدام فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہیں مدینے سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کی طرف معاہدے کو پھینک دو برابری کی بنیاد پر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مراد یہ کہ اگر مسلمانوں کا کسی قوم سے معاہدہ ہے اور مسلمان اگر ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو اس معاہدے کو پہلے ختم کرنا ہوگا۔ معاہدے کی اہمیت ہے ہمارے دین میں، وعدے کی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہو اور اس کے خلاف پھر اب کارروائیاں کی جا رہی ہوں، یہ سراسر خیانت ہے اور اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ یہ بڑا اہم اصول ہے ایک اسلامی حکومت کے لیے بھی، اس کی فارن پالیسی کے اعتبار سے بھی، کہ اگر کسی قوم سے کسی ملک سے معاہدہ ہے تو ان کے خلاف چوری چھپے کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ معاہدہ ختم کر دو، اس کے بعد کارروائی کر سکتے ہو۔ معاہدے کا احترام اور پابندی لازم ہے۔ اس کے بعد 8واں رکوع ہے، اس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تیاری کا حکم دیا گیا اور صلح کی ترغیب بھی بیان کی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کیے جانے والے انعامات کا بھی ذکر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، کہ وہ بچ جائیں گے۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیاری کرو جو کچھ تم سے ہو سکے قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَیل، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ذریعے سے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ، اس سے رو پیدا کرو اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے انقلابی آیت قرآن کی۔ اہل ایمان کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب قوت میں سے جو بھی شے ہو، ہر دور میں جو بھی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی جدید ذرائع اویلیبل ہیں، اس کو اختیار کرنے کی تاکید ہمیں کی جا رہی ہے۔ نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کی ایک ذرا کسی یہودی کے پاس بطور قرض رکھی ہوئی تھی، لیکن حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، اندازہ کیجیے اس کا۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرا رزق میرے نیزے کی چھاؤں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے، بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی محنت کرنا بندے کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے تیاری یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو کہا گیا کہ جو بھی طاقت میں سے ہو سکے اختیار کرو۔ گھوڑوں کا خصوصی ذکر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسلم شریف کی روایت میں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے قیامت تک کے لیے۔ آج بھی کوئی دنیا کے کچھ علاقے ہیں کہ جہاں ہمارے یہ جو بھی مینز آف ٹرانسپورٹیشن نہیں پہنچ سکتے،
وہاں گھوڑے ہی کام میں آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کے ساتھ خیر اللہ تعالیٰ نے منسلک کر دی ہے ان گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ امت مسلمہ کو حکم دے رہی ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اور ان کے مقابلے میں بھی جن کو یہ نہیں جانتے تیاری کریں، چاہے وہ میزائل ٹیکنالوجی ہو، وہ ایٹمی دھماکے ہوں، ایٹم بم ہو، جو بھی ہو سکتا ہے اسباب کے تحت یہ تیاری کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے ہی دشمنوں میں رو پیدا ہوگا۔ چنانچہ نوٹ کیجئے 14 مئی 1998 بھارت نے دھماکے کیے، اس کے اگلے دن سے ہی جو بیانات وہاں کے حکمرانوں کے آئے کہ ہم پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے، اور 14 دن کے بعد 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، تو اس سے اگلے دن بیانات آنا شروع ہو گئے کہ ہم ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے تو یہ گویا امت مسلمہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی حفاظت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ مراد یہ کہ اب اس جنگی تیاری کے لیے اللہ کے دین کے لیے طاقت جمع کرنی ہے، اس کے لیے خراجات کی ضرورت ہے، تو یہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی جد و جہد کی خاطر، تو اللہ بھرپور بدلہ اس کا عطا فرمائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں، فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو تم بھی صلح کی طرف جھکو اور اللہ پر توکل کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے توازن اللہ کی آیات میں، یہ ہے بیلنسڈ ہدایات جو اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک طرف تیاری کا حکم ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اگر مخالف قوم صلح پر آمادہ ہو رہی ہے تو جنگ برائے جنگ نہیں ہے، تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، بے شک وہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر صلح ایسی ہو کہ جس سے اہل ایمان کو فائدہ حاصل ہو جائے، جیسے صلح حدیبیہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے دین کی دعوت کے مواقع میسر آئے، تو ایسی صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن وہ صلح کہ جس سے مسلمان دب جائیں اور غیر قوت غالب آ جائے ان پر، کہ ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے، ایسی صلح کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی مخالف گروہ میں بدنیتی آ گئی ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ اہل ایمان کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا فرما دی۔ یہ اللہ کے انعامات کا ذکر۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زمین میں ہے اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت ڈال نہیں سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی۔ انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ ہے اللہ کے انعامات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقدس صحابہ عطا فرمائے اور ان کے دلوں میں اللہ نے الفت پیدا فرما دی۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی الفت پیدا فرمائے اور اپنے دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ کافی آپ کے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اہل ایمان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کا فہم عطا فرمائے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔